سابقہ جنرل سابقہ ڈی جی ایس پی آر فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 14 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی۔ یہ کارروائی کوئی اچانک قدم نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی کہانی تھی۔ اور کیا یہ فیصلہ پاکستان کی سیاست اور آئین کے اداروں کے مستقبل کا رخ بدل سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بڑے بڑے بیان عطا تارڑ کا، فیصل واڈا کا اور 9 مئی کا کیس جو چھڑ چکا ہے اس کے بارے میں۔ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی دن ہے، ایک ایسا دن جب پہلی مرتبہ ایک خاتون سابقہ فوجی افسر، سابقہ ڈی جی ایس پی آر جنرل ریٹائر فیض حمید کو 14 سال بمشقت قید سنا دی گئی۔ سینیٹر فیصل واڈا نے ایک بار پھر برعکس دعویٰ کر دیا ہے۔ ان کے مطابق فیض حمید کو جو سزا ہوئی وہ صرف ایک کیس نہیں، اصل کہانی ابھی باقی ہے۔ واڈا صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات سمیت باقی تمام مقدمات کا ٹرائل ابھی جاری ہے اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ سامنے آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ فیض حمید اس وقت کئی مقدمات میں عمران خان، سابقہ خواتین اول جادوگر کے ستارے کے طور پر اور دیگر شخصیات کے خلاف گواہی اور شواہد دے رہے ہیں۔ واڈا صاحب کے مطابق یہ بھی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ سپہ سالار نے اپنے ہی ادارے کے اندر انصاف کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ایک واضح پیغام، پاکستان اب مقدس گائے نہیں رہی۔ فیصل واڈا نے ایک اور الفاظ پر زور دیا، پاکستان سے برعکس کوئی نہیں، یعنی ریاست مضبوط ہے، ادارے متحرک ہیں اور احتساب کا عمل کسی ایک شخصیت پر نہیں رکے گا۔ یہ بیان نہ صرف ایک سیاسی منظر کو ہلا رہا ہے بلکہ آنے والے مقدمات، بیانات اور ممکنہ عدالتی فیصلوں کی طرف بھی ایک سنگین اشارہ ہے۔ واڈا صاحب کے الفاظ میں چھپا ایک مفہوم صاف ہے، اگر 9 مئی کے اصل کرداروں تک ہاتھ پہنچ گیا تو پھر ملک کی سیاست 2025 میں ایک مکمل ریسیٹ موڈ میں داخل ہو سکتی ہے۔ اب سب کی نظریں ایک چیز پر ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں مزید سخت فیصلے سامنے آئیں گے اور کیا یہ گوئیاں پاکستان کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گی۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، ریڈ لائن کراس کی، عوام پر ظلم کیا، وہ اب انجام پر پہنچ رہے ہیں۔ تو اصل حقیقت کیا ہے، یہ فیصلہ کیوں سنایا گیا اور اس کا پاکستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کئی دہائیوں سے پاکستان میں یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ طاقتور اداروں میں بعض لوگ قانون کی گرفت میں بہت کم آتے ہیں، چاہے وہ جو بھی کر لیں۔ سیاسی مداخلت اور بیوروکریسی پر اثر انداز ہونا، فیصلے تبدیل کروانا، یہ سب باتیں ہمیشہ سنی جاتی تھی مگر کبھی کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ مگر اس بار کہانی بدل گئی۔ ملٹری کورٹ نے طویل ٹرائل کے بعد فیصلہ سنایا ہے کہ فیض حمید نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، سرکاری وسائل کو اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کی اور سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت کی۔ یہ وہ الزامات ہیں جن پر برسوں سے بحث چلتی رہی ہے مگر اب پہلی بار ان الزامات پر قانونی فیصلہ آیا ہے۔ فیصلے کے فوراً بعد وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ ان کا موقف نہایت واضح اور ڈاٹ ٹاپ تھا۔ پاکستان کے لیے آج بڑا دن ہے۔ جو بھی شخص اپنے اختیارات اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا یا سیاست میں غیر قانونی مداخلت کرے گا، اسے ہر صورت سزا ملی۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ فوج کا اعلیٰ افسر ہو یا سیاسی جماعت کا بڑا رہنما یا چھوٹا رہنما۔ یہ صرف بیان نہیں، یہ ایک سیاسی پیغام ہے، وہ پیغام جو لوگ برسوں سے سننا چاہتے تھے مگر سنائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں۔ عطا تارڑ کے مطابق فیصلہ مکمل شاہد، گواہیوں اور قانونی کارروائی کے بعد سنایا گیا۔ ملزم کو دفاع کا پورا حق ہے اور یہ کہ لوگوں پر ظلم کرنے والے ایک ایک کر کے انجام تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اس کیس کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے اور کس حد تک سزا دے سکتی ہے۔ عطا تارڑ نے ایک اہم جملہ کہا، ریڈ لائن کراس کرنے والوں کو ہر حال میں سزا ملے گی۔ یہاں سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ آخر ریڈ لائن ہے کیا؟ ریڈ لائن یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ریڈ لائن کا مطلب ہے سیاسی انجینئرنگ، حکومت کو گرانے یا بنانے کا کردار، افسران کا سیاسی جماعتوں کے اندرونی فیصلوں پر اثر انداز ہونا، عدالتی عمل میں مداخلت اور وہ تمام اقدامات جو ریاستی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ وہ خطوط ہیں جو ماضی میں بار بار عبور ہوتے رہے
مگر اس بار پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔